کہ کو نقل کرنے کے بعد علماء نے لکھا کہ 1 سال میں جھوٹ بولنے والا اس طرح خاندان برباد کر سکتا ہے، تو جو روز جھوٹ بولنے والا ہے، جس کا آج کل تو ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جھوٹ کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ابھی مثال کے طور پہ ہم شادی کی ایک محفل میں بیٹھے ہیں، سوری ٹو سے یہ خاندان اللہ پاک دونوں کو خوشیاں عطا فرمائے، مگر ہمارے یہاں جب لڑکے کو تلاش کیا جاتا ہے یا لڑکی کو تلاش کیا جاتا ہے، کیا چیک کیا جاتا ہے؟ لڑکے کو تلاش کرنا ہے تو بھائی کماتا کتنا ہے، خاندان کون سا ہے، کوئی بری عادتیں تو نہیں۔ اچھا جو بری عادتیں وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، ہمارے نزدیک ہم بری عادت اس کو کہتے ہیں شراب تو نہیں پیتا، نشہ تو نہیں کرتا، جوا تو نہیں کھیلتا، بھائی یہ 2 4 چیزیں چیک سے بڑا گناہ ہے۔ مگر یہ کہ نماز تو کوئی نہیں پڑھ رہا نا، تو وہ بھی نہیں پڑھ رہا، جھوٹ تو نہیں بولتا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹ یہ برباد کرنے والا عمل ہے، مگر جس کو دیکھو جھوٹ بول رہا ہے۔ لڑکا کتنا کماتا ہے یہ تو لوگ چیک کرتے ہیں، کہاں سے کماتا ہے یہ چیک کرتے ہیں۔ اگر حرام کما رہا ہے تو آپ بتائیں آئندہ نسلوں کو کیا کھلائے گا؟ بٹ نوبڈی کیئرز، کس کو فکر ہے؟ تو خدارا جھوٹ، آج چونکہ میرا موضوع یہ ہے کہ جھوٹ کے حوالے سے ہماری کیا نظر ہونی چاہیے، آپ مجھے بتائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو جب 40 سال کی عمر میں میرے آقا نے مدینہ منورہ میں کیا اعلان فرمایا، مکہ پاک میں کیا اعلان کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلان تھا کہ بتاؤ اے لوگوں میں کون ہوں۔ حالانکہ وہ لوگ ابھی نبی پاک پر ایمان نہیں لائے تھے، مگر انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کی طرف بلایا نہیں تھا، جسٹ آپ نے اپنا کردار پیش کیا تھا۔ اللہ کو نہ ماننے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، اور آج ہمارا بھائی ہمارے بارے میں کہتا ہے بھائی پیسے دینا تو اپنی ذمہ داری پہ دینا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ جو کہتا ہے خود کہتا ہے، اس کی بات پر تم یقین کرنا، میرا یقین نہیں۔ بھائی بھائی پر، دوست دوست پر آج ہمارے بارے میں لوگ ایسی باتیں کرنے لگ گئے۔ یہ مسلمان کا کردار ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا سچ بتاؤ؟ ہم ایسے سچے ہوتے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے یار امتی ایسا سچا ہے تو اس کے آقا کا عالم کیا ہوگا، امتی ایسا امانت دار ہے اس کے نبی کا عالم کیا ہوگا، اس کا کردار ایسا ہے تو اس کے نبی کا کردار کیسا ہوگا۔ انفارچونیٹلی مجھے دیکھ کر، ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یار جھوٹ بولتے ہیں بھائی، دھوکہ دیتے ہیں، کاروبار سوچ سمجھ کے کرنا، جو کہتے ہیں وہ نکلتا نہیں۔ مگر یہ جو کر رہے ہیں نا لوگ، جس کی وجہ سے اسلام کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان سب کو کہیں پیش ہونا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں قیامت کے دن منہ دکھانا ہے۔ وہ کیسے منہ دکھائیں گے؟ کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا نام ان کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے۔ تو خدارا جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیے۔ پہلے ہم سنتے تھے بزرگوں سے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، اب ایسا لگتا ہے کبھی کبھی لوگ سچ بولتے ہیں، ہر بات میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، خامہ خائیں جھوٹ، نو کس کا فائدہ بھی کوئی نہیں پھر بھی جھوٹ بولنا ہے، اور اس کو اتنا نارمل لے لیا گیا ہے۔ حالانکہ بچپن سے سن رہے ہیں جھوٹے پر خدا کی لعنت، لیکن یہ سوچتے نہیں کہ خدا کی لعنت کا مطلب کیا ہے۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ بزرگان دین میں حضرت سیدنا امام عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں، جب مومن بلا عذر جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے بدبودار چیز نکلتی ہے، یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتی ہے، اور عرش اٹھانے والے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ 80,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور 80 خطائیں اس کے ذمے لکھ دی جاتی ہیں، جن میں سب سے کم خطا جو ہے نا وہ احد پہاڑ کی مثل ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، مگر کس کو پڑی ہے؟ چٹکلے سنانے ہیں، لطیفے سنانے ہیں، دوستوں میں بیٹھنا ہے تو جھوٹ بولنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو جھوٹ بولنا ہے، فیملی میں بیٹھنا ہے تو جھوٹ بولنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ مضطرب رہتا ہے، بے چین، جس کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس کو جھوٹ سنبھالنا پڑتا ہے۔ جھوٹ کی جو نا ایکچولی کچھ آفات ہیں جو چہرے سے نظر آ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جو بے سکون ہوتے ہیں نا، ہمیشہ جن کو پرابلم رہتی ہے، وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہوتی ہے۔ سچا بڑا پرسکون ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کئی لوگ آ کر یہ کہتے تھے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا سچ ہے، کیونکہ یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ سچے کا چہرہ ہے۔ سچ بولنے والے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے،